السلام علیکم سامعین. ناول شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ میری آنے والی نئی آڈیوز کے مطابق جان سکیں. ناول تو بہترین ہے ہی، لیکن اگر آپ کو انداز بیاں بھی پسند آئے تو اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور لائک کا بٹن دبا کر حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا. شکریہ. اب سنتے ہیں نبیلہ عزیز کا تحریر کردہ شاہکار رقص بسمل قسط نمبر 3. اس شاندار حیدر ولا میں سورج ہر روز اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ایک نئی نویلی صبح لے کر اترتا تھا. حیدر ولا میں اس نئی نویلی صبح کا استقبال بڑی شان و شوکت اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ ساری شان و شوکت اور یہ سارا اہتمام صرف اور صرف رضا حیدر کے لاڈلے بیٹے تیمور حیدر اور لاڈلی بیٹی عزت حیدر کی خاطر ہوتا تھا، جو بذات خود حیدر ولا کی شان و شوکت کی سی حیثیت رکھتے تھے، جن کو دیکھ کر حیدر رضا کا سینہ کئی انچ اور چوڑا ہو جاتا تھا. اس وقت بھی وہ بڑے سے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں ڈائننگ ٹیبل کے سامنے والی کرسی پر بڑے شاہانہ انداز میں براجمان اخبار پڑھنے میں مصروف تھے جب تیمور حیدر ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا. السلام علیکم. اس نے کافی اونچی آواز میں سلام کیا تاکہ اخبار پڑھنے میں محو رضا حیدر بھی اس کا سلام سن لیں. وعلیکم السلام بیٹا جی، آؤ بیٹھو یہاں. آج اتنے لیٹ کیوں اٹھے ہو؟ انہوں نے فوراً ہی اخبار تہہ کر کے رکھ دیا. جی وہ دراصل آج مجھے آفس نہیں جانا. تیمور ان کو بتاتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. کیوں، خیریت؟ وہ پوری طرح سے اپنے بیٹے کی سمت متوجہ ہو گئے. جی کام کے سلسلے میں اسلام آباد جانا ہے، 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے. اس نے وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کی سوئیاں اس وقت صبح کے 8 بجا رہی تھیں. اچھا، کچھ دن اسٹے کرو گے یا واپس آ جاؤ گے؟ نہیں، اسٹے کرنا تو مشکل ہے. میری کوشش ہے کہ آج رات تک ہی واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر نہیں آ سکا تو پھر کل انشاءاللہ آ جاؤں گا. اس نے انہیں تسلی دی. کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ رابعہ بیگم ابھی کچن سے نکل کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھیں اور ان کی سماعتوں کو تیمور کے کہیں جانے کا ذکر سنائی دیا تھا. السلام علیکم ماما. اس نے انہیں دیکھ کر فوراً کھڑے ہو کر کرسی پیش کی. ہاں تو کہاں جانے کی بات ہو رہی تھی؟ انہوں نے جواب نہ دے کر دوبارہ استفسار کیا. اسلام آباد جا رہا ہوں کسی کام کے سلسلے میں. ان کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی بیٹھ گیا. اچھا، کب جانا ہے؟ جی 10 بجے. اور واپس کب آؤ گے؟ واپسی کنفرم نہیں ہے، شاید آج یا کل. جب گھر سے باہر جاتے ہو تو فون پہ بتاتے رہا کرو کہ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو. آج کل کے حالات کا تو تمہیں پتہ ہی ہے. تم آفس کے لیے بھی نکلتے ہو تو مجھے دھڑکا سا لگا رہتا ہے. یہ تو پھر تم شہر سے باہر جا رہے ہو. رابعہ بیگم اس کے کہیں جانے کا سن کر پریشان اور متفکر سے ہو جاتی تھیں. ارے ماما ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے. ہم بے شک ہزاروں تدابیر کرتے رہیں. اس نے ماں کا ہاتھ تھپکتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی. ہیلو، گڈ مارننگ. اچانک ڈائننگ ٹیبل ہال میں ساشا کی آواز ابھری. ان تینوں نے بیک وقت چونک کر دیکھا. سیم ٹو یو ڈیئر. جواباً تیمور نے اسے وش کیا. اوہ، تو آج ہمارے مصروف ترین کزن تیمور حیدر بھی گھر پر نظر آ رہے ہیں. واو، حیرت کی بات ہے. ساشا نے حیرت کا اظہار کیا. کیونکہ تیمور زیادہ تر اپنے بزنس میں مصروف رہتا تھا، اس لیے سب کزن سے ملاقات میں ذرا کم ہی ہوتی تھی، اور جب کبھی ہوتی تھی تو وہ بس اس کی مصروفیات کا شکوہ ضرور کرتے تھے. اب تو مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ میں گھر پہ ہوں. تیمور نے مسکراتے ہوئے کہا. اف، ایسی شاندار پرسنالٹی اور وہ بھی اتنی خشک. افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی. ساشا نے تعصب سے سر ہلایا. تیمور کی مسکراہٹ گہری ہو گئی. ایسی شاندار پرسنالٹی اگر رنگین ہو تب بھی لوگوں کو افسوس ہی ہوتا ہے. اس دنیا میں کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لوگ نہ زاہد کو جینے دیتے ہیں نہ رند کو. تیمور نے ساشا سے بھی زیادہ تعصب کا اظہار کیا.
اس کی بات پہ رابعہ بیگم اور رضا حیدر بھی مسکرا اٹھے. ماموں آپ کتنے سکون میں ہیں. کیا آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ کا اتنا خوبصورت ہینڈسم اور جوان بیٹا ابھی تک کنوارا اور چھڑا چھاڑ پھر رہا ہے؟ کیا آپ کو کبھی بہو کی خواہش نہیں ہوئی؟ کیا آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ والی کرسی خالی ہوتی ہے؟ ساشا کے اتنے سنجیدگی سے کیے گئے سوال پہ تیمور کے ساتھ ساتھ رضا حیدر خود بھی بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے، کیونکہ ساشا کا انداز ہی کچھ ایسا تھا. بیٹا میں تو تب ہی کچھ کر سکتا ہوں نا جب یہ کسی کو پسند کرے گا. جب یہ کسی کو پسند ہی نہیں کر رہا تو میں اپنی خواہش کو لے کر کہاں جاؤں؟ رضا حیدر نے مایوسی اور معذوری کا اظہار کیا. اور یہ سب سچ بھی تھا. وہ تو کئی بار اس کو شادی کا اور کسی لڑکی کے پسند کرنے کا کہہ چکے تھے، لیکن تیمور حیدر کی نظر سے فی الحال ایسی کوئی لڑکی نہیں گزری تھی جو اس کے جذبات، احساسات اور دل کو چھو جاتی اور وہ دل کے ہاتھوں مجبور اور بےتاب ہو کر اسے پسند کرتا یا اس سے شادی کرتا. وہ ابھی تک اپنے انچھوئے اور کورے کاغذ جیسے دل کو لیے آزاد پھر رہا تھا، ہر طرح سے آزاد اور بے فکر. کیوں تیمور بھائی، آپ کیوں ماموں اور ممانی کو پریشان کی خواہش پوری نہیں کرتے؟ آخر آپ ان کے اکلوتے سپوت ہیں. ساشا کا رخ اب تیمور کی طرف ہو چکا تھا. دیکھو ڈیئر، اتنی لمبی چوڑی بحث میں پڑنے سے پہلے بہتر ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم صبح صبح یہاں کیوں آئی ہو؟ تیمور حیدر نے بڑی مہارت سے اس کی بات کا رخ موڑ دیا. ساشا اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی. او مائی گاڈ، میں فضول میں ٹائم ویسٹ کیے جا رہی ہوں. مجھے تو ابھی ایئرپورٹ پہ جانا ہے. ایئرپورٹ؟ کیوں؟ کون آ رہا ہے؟ تیمور جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے ٹھٹک گیا. فیصلہ آباد سے منزہ آنٹی آ رہی ہیں سمینہ آنٹی سے ملنے کے لیے. آفاق بھائی کو آفس میں کوئی ضروری کام تھا، اس لیے وہ جلدی چلے گئے اور سمینہ آنٹی نے مجھے فون کیا ہے کہ میں انہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے چلی جاؤں. اس لیے میں نے سوچا کہ عزت کو بھی ساتھ لے لوں. ساشا نے کندھے اچکاتے ہوئے بتایا. منزہ آ رہی ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ رضا حیدر کو بہن کی اچانک آمد کا سن کر تشویش ہوئی. مجھے تو یہی پتا ہے کہ سمینہ آنٹی سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں. اب اصل ریزن کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اس نے لا علمی ظاہر کی. منزہ نے ہمیں بھی نہیں بتایا کہ وہ آ رہی ہے، ورنہ ہمیشہ تو وہ یہاں ہمارے گھر آتی ہے. رابعہ بیگم کو بھی حیرت اور تشویش ہوئی تھی. اب میں کیا کہہ سکتی ہوں ممانی جان، جب وہ آئیں گی تو پوچھ لیجیے گا. پوچھنا تو ہے. رابعہ بیگم کو نند کے حوالے سے فکر ہو رہی تھی. گڈ ضرور پوچھیے گا، لیکن فی الحال مجھے اتنا بتا دیجیے کہ عزت صاحبہ کہاں ہے؟ ساشا نے ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے پوچھا. وہ تو یونیورسٹی چلی گئی. واٹ؟ یونیورسٹی؟ اف، اس مصیبت سے بچنے کے لیے تو میں نے اس کے سیل پر کال کی تھی، لیکن اس کا سیل شاید آف جا رہا تھا. ساشا کو جیسے دھچکا لگا تھا. وہ صرف اس کی خاطر 15 منٹ کا سفر طے کر کے ایئرپورٹ جانے کی بجائے یہاں آئی تھی کہ اسے ساتھ لے لے گی تو ٹائم اچھا گزر جائے گا. لیکن وہ ہمیشہ کی اتاولی لڑکی 8 بجے گھر سے نکلنے کی بجائے 7:45 بجے چلی جاتی تھی. عزت جیسے جلد باز، بے صبرے اور من موجی لوگوں سے دوستی کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے. دیکھتے رہ جاتے ہیں. تیمور ساشا کی حالت پہ مسکراتے ہوئے بولا. ساشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عزت اس کے سامنے ہو اور اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دے، اس کی ساری جلد بازی نکال دے، لیکن وہ اس وقت بے بس تھی، اس لیے مایوسی سے قدم واپس موڑ لیے. بیٹا ناشتہ نہیں کرو گی؟ رابعہ بیگم نے اسے روکنا چاہا. کر لیا ہے ممانی جان، اور ہضم بھی ہو گیا ہے. خدا حافظ، وہ کہہ کر باہر نکل گئی. تیمور ساشا کی کیفیت پر مسکراتے ہوئے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا تھا. اسے خود اسلام آباد جانے کے لیے نکلنا تھا اور ابھی تیار بھی ہونا تھا، ورنہ وہ خود منزہ پھپھو کو ریسیو کرنے چلا جاتا. لیکن فی الحال مجبوری تھی، وقت قلیل تھا. میں نارا مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں تشنا کہاں جاؤں، پی کر بھی کہاں جانا، میں نارا مستانہ. بےحد خوبصورت میوزک کے حصار میں گونجتی آبدہ پروین کی آواز گاڑی ڈرائیو کرتی عزت حیدر کو بھی جھومنے پر مجبور کر رہی تھی. اس کی دودھیاں مقروطی انگلیاں اسٹیئرنگ پر بڑے مست انداز میں تھرک رہی تھیں. اس کی کلائی میں سجے بریسلٹ بھی اس کے اس مستی میں جھوم رہے تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کیفیت رقص میں ہو اور
کیفیت رقص میں ہو، اور جب بھی یہ صوفیانہ کلام سنتی تھی تو اس کی میوزک، آواز اور شاعری کے پر اثر احساس میں رچ بس جاتی تھی۔ اس گانے کے مصرے اس کے دل پر اثر کرتے تھے، وہ ایک طلسم، ایک سحر میں آ جاتی تھی، اور وہ اس میوزک کے علاوہ وہ سب کچھ پس منظر میں چلا جاتا تھا۔ وہ ہر بات سے بے نیاز ہو کر اس گانے کے فصوں میں گم ہو جاتی تھی، اور اس وقت بھی اس پہ کچھ ایسی ہی کیفیت طاری تھی۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے یہ کلام پوری آواز سے سن رہی تھی، اور آج گھر سے ذرا جلدی نکل آئی تھی، اس لیے یونیورسٹی پہنچنے کی ذرا بھی جلدی نہیں تھی۔ تبھی وہ انتہائی سکون سے ڈرائیو کرتے ہوئے انجوائے کر رہی تھی، اور یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی کہ وہ جب بھی موڈ میں ہوتی تو یوں ہی فل میوزک آن کیے گاڑی میں سڑکوں پر آوارہ چھوڑ دیتی تھی، اور ایسے میں ذرا سا بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ شہر کے نامور بزنس مین تیمور حیدر کی بہن ہے۔ وہ تیمور حیدر جس کی سنجیدہ ریزرو سی شخصیت کے سامنے کچھ بولتے ہوئے اکثر لوگ ہچکچا جاتے ہیں، اور ایسی تیمور حیدر کی بہن اتنی شوخ، چنچل اور جذباتی تھی کہ تیمور کبھی کبھی خود بھی سر تھا کے بیٹھ جاتا تھا، جبکہ رضا حیدر بیٹی کی شوخیاں، شرارتیں، لاڈ اور ناز نخرے دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ عزت ان کی بہت کرما والی بیٹی تھی، بڑی دو بیٹیوں سے بھی زیادہ۔ ایک تو یہ کہ وہ سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی، روک ٹوک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنی منمانی بھی خوب کرتی تھی۔ اس کی دوستوں اور کلاس فیلوز کو اس پر رشک آتا تھا۔ اس جیسا من چلا لائف سٹائل تو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ خوش قسمت تھی جو بنا خواہش کیے ہی یہ لائف سٹائل جی رہی تھی۔ اس کے دن رات موج مستی میں گزرتے تھے، لاکھوں روپیہ جو وہ پاکٹ منی کے نام پہ اڑا دیتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اور کلاس فیلوز اس کی لاپرواہی اور مستیاں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہتی تھیں۔ اس کے موڈ کی جولانیاں جب عروج پر ہوتی تھیں تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس وقت بھی اس کا موڈ کچھ ایسا ہی تھا۔ جیسے ہی اس نے یونیورسٹی کے روڈ کی طرف موڑ کاٹا تو ساتھ ہی اس نے گاڑی کی رفتار بھی بڑھا دی تھی، کیونکہ اس کا پسندیدہ میوزک بھی ختم ہو چکا تھا۔ اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پہ مرکوز کر دی۔ وہ بھی پارکنگ تک پہنچ ہی گئی۔ اس کے راستہ بنانے پر 2-3 اور لوگوں کو بھی راستہ مل گیا تھا۔ شکر ہے راستہ تو ملا۔ عزت کے پیچھے والی گاڑی میں ایک لڑکا اور لڑکی راستہ ملنے پر شکر ادا کر رہے تھے، اور عزت کی کارکردگی پہ خوش بھی ہو رہے تھے۔ عزت خود بھی مسکراتی ہوئی گاڑی سے نیچے اتر آئی، گاڑی سے اپنا بیگ نکال کر گاڑی مقفل کی اور پیچھے پلٹ آئی۔ ان دونوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سراہا۔ وہ دونوں میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ذہین ترین اسٹوڈنٹ تھے، رشتے میں دونوں کزن اور منگیتر تھے، اسی لیے وہ دونوں یونیورسٹی میں سب کی توجہ کا مرکز اور مذاق کا نشانہ بنے رہتے تھے۔ عزت بھی جانتی تھی ان کو، اس لیے دوستانہ انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے پارکنگ سے نکل گئی، لیکن وہ یونیورسٹی کے مین گیٹ تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ اس کے پیچھے ایک انتہائی تباہ کن دھماکہ ہوا تھا، جس سے زمین و آسمان ہل کر رہ گئے تھے۔ اس دھماکے کی آواز اور دھمک اتنی شدید تھی کہ عزت کے ساتھ ساتھ کئی لوگ بھی زمین پہ چلتے ہوئے لڑکھڑا گئے تھے، یوں ہی نیچے سے جیسے زمین سے گرک گئی ہو۔ اس نے ایک دم پیچھے پلٹ کر دیکھا اور اس کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ جیتے جاگتے انسان بے جان چیزوں کی طرح ادھر ادھر گر رہے تھے۔ خون اور انسانی اعضاء بکھرنے کا یہ قیامت خیز منظر عزت حیدر کو خوف اور دہشت سے پاگل کر گیا۔ وہ بے ساختہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے چیخ رہی تھی۔ اس وقت اس کا خود پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹ چکی تھیں، اس کے سامنے قیامت بچی ہوئی تھی، ایک کوہرام سا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ 5 منٹ کے اندر اندر پولیس، میڈیکل اور رضاکار وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس وقت قیامت اور حشر کے میدان میں انسانوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ بم وہاں بلاسٹ ہوا تھا جہاں عزت نے گاڑی پارک کی تھی، کیونکہ وہاں اس کے ساتھ ہی ایک اور گاڑی پہلے سے پارک شدہ تھی، اور وہ وہی گاڑی تھی جس میں خودکش مواد موجود تھا۔ اللہ کی رضا سے عزت تو وہاں سے محفوظ و مامون نکل آئی تھی، لیکن وہاں گاڑی پارک کرتے وہ لڑکا اور لڑکی نہیں بچ سکے تھے۔ جب ان دونوں کے بے جان جسموں کو اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا
تو عزت بے اختیار ہو گئی. اس کی چیخوں پہ کسی کا دھیان نہیں گیا مگر ایک اخباری نمائندہ ولید رحمان عجلت میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتے ہوئے اسے چلاتے دیکھ کر ایک دم چونک کر ٹھہر گیا تھا. عزت! وہ اسے پہچان چکا تھا. وہ اتنے کوہرام میں اکیلی کھڑی پاگلوں کی طرح وحشت زدہ چیخ رہی تھی. ولید لپک کے پاس آیا. عزت! اس نے قریب آتے ہوئے کافی گھبرائے ہوئے اور تشویش سے بھرے لہجے میں پکارا. لیکن عزت کو اس وقت کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. اس کی سماعتوں میں لوگوں کی دردناک اور دلخراش چیخیں گونج رہی تھیں. وحشت اور خوف سے وہ خود بھی چلا رہی تھی. اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھے. اس کی حالت کافی ابتر محسوس ہو رہی تھی. ولید کو مزید تشویش نے آ گھیرا. عزت! اس نے ایک بار پھر پکارا لیکن اس کے ذہن پہ خوف اور سماعتوں میں چیخوں کا شور حاوی تھا. عزت! Are you all right؟ ولید کے لہجے میں پریشانی اور گھبراہٹ تھی لیکن وہ کچھ سنتی تب نہ. عزت! میں آپ سے مخاطب ہوں. ادھر میری طرف دیکھیں. جواب دیں مجھے. اس کی پریشانی اور فکر مندی میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا مگر وہ تو جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہی تھی اور ولید کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. آس پاس کا ماحول اور صورتحال ایسی نہیں تھی کہ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا کیونکہ وہ اس کے دوست تیمور حیدر کی بہن تھی. وہ اس ناطے سے اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس سنگین صورتحال میں اس کی مدد اور حفاظت کرے کیونکہ اس کا نقصان تیمور حیدر کا نقصان تھا اور وہ کبھی مر کے بھی تیمور حیدر کا نقصان نہیں چاہتا تھا. ولید! لگتا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بم بلاسٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ یقیناً ہمیں کچھ بتا سکتی ہیں. ولید کے عقب سے اس کے کلیگ حارث زیدی کی آواز ابھری. ولید چونک کر پلٹا. حارث زیدی عزت کو ہی دیکھ رہا تھا ایک چشمدیدہ گواہ کی آس میں. نہیں، یہ فی الحال ایسی سچویشن میں نہیں ہے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکیں، اس لیے پلیز تم جاؤ یہاں سے. ولید نے حارث زیدی کو سختی سے منع کیا. ارے کیوں نہیں ہے پوزیشن میں؟ تمہیں کیا پتا بھلا؟ یہی تو اصل پوزیشن ہوتی ہے، سب کچھ صاف اور سچ سچ بتانے کی. ادھر دیکھو، ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں کیمرہ کے سامنے سب کچھ لائیو شیئر کر رہے ہیں. حالانکہ ان کی بھی تقریباً ایسی ہی حالت ہے. حارث زیدی وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا. تو جاؤ نا، تم بھی ان ہزاروں کے پاس چلے جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ولید کو اس پہ جی بھر کا غصہ آیا. کیونکہ تم یہاں کھڑے ہو ان ہزاروں کو چھوڑ کر. اس نے ولید کو زج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مگر وہ بڑے ضبط سے اپنا غصہ دبا گیا کیونکہ یہ جگہ اور یہ وقت غصہ کرنے کے لیے نہیں تھا. یہ میری ریلیٹیو ہیں اس لیے ان کے پاس کھڑا ہوں، ولید نے کافی چبا کر کہا. حارث زیدی کے تاثرات ایک دم بدل گئے. او اچھا ٹھیک ہے، پھر کھڑے رہو، تمہارا حق بنتا ہے. وہ اطمینان سے کہہ کر پلٹ گیا تھا اور ولید مٹھیاں بینچ کر رہ گیا. خبیث کو اس وقت بھی خباثت سوچ رہی ہے. ولید غصے سے بڑبڑاتا ہوا عزت کی سمت واپس پلٹا لیکن اب وہ اپنی جگہ پہ کھڑی نہیں تھی بلکہ زمین پر بیٹھی ہنوز روتے ہوئے چیخ رہی تھی. ولید نے خود کو بے بس محسوس کیا. آخر کیا کرتا؟ وہ بھی عزت کے سامنے پنجوں کے پل زمین پر بیٹھ گیا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام کے انتہائی سنجیدگی سے جھنجھوڑ ڈالا. عزت، ہوش میں آئیں. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ اب کی بار وہ خاصی اونچی اور سخت آواز میں بولا. عزت اس کے اس طرح بولنے، اس طرح جھنجھوڑنے میں ہوش میں آ گئی تھی. اس نے بے تحاشا بھیگے ہوئے چہرے اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے ایک دم اپنے سامنے دیکھا. اس کی نظروں کے عین سامنے ولید کا چہرہ تھا لیکن سچویشن کچھ ایسی تھی کہ وہ ولید کو پہچان نہیں پا رہی تھی. اس کی بھیگی متورم آنکھوں میں اس وقت خوف اور وحشت کے سوا اور کچھ نہیں تھا. میں ولید ہوں، ولید رحمان، تیمور کا دوست. آپ نے یقیناً پہلے بھی مجھے دیکھا ہوگا، شاید آپ کے گھر پہ ہی. وہ اس کی پہچان سے آری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اپنی پہچان کا حوالہ دے رہا تھا جس پہ اس کی آنکھوں میں تحیر امڈ آیا تھا اور وہ پھر بے ساختہ آنکھیں درد سے چھلک پڑیں. وہ ایک سنگین اور ہنگامہ خیز صورتحال میں برا پھنسا تھا. تیمور بھائی، وہ کہتے ہوئے ایک دم چیخ پڑی. اس کا خود پہ کوئی اختیار نہیں تھا اس وقت کیونکہ وہ جو کچھ وہ دیکھ چکی تھی اس کے بعد ایسی حالت اور ہذیانی کیفیت تو ایک لازمی امر تھا. پلیز عزت، پلیز کنٹرول یور سیلف.
بند کریں رونا دھونا. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا کوئی نقصان ہوا ہے آپ کا؟ ولید نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، جس پہ نڈھال سی عزت دم بخود رہ گئی تھی. کیا کہا آپ نے؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ کیا ہوا ہے مجھے؟ کیا یہ نقصان کوئی نقصان نہیں ہے؟ کیا یہ نقصان آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا اس نقصان کو دیکھ کر روؤں بھی نہیں؟ عزت یونیورسٹی کی پارکنگ میں بچھی قیامت دیکھ کر پھر سے چیخنے لگی. عزت، یہ نقصان صرف آپ کا نہیں ہے، یہ تو ہم سب کا نقصان ہے، پوری قوم کا نقصان ہے. اس پہ تو ہم سب کو رونا چاہیے، لیکن فی الحال یہ جگہ مناسب نہیں ہے. بہت افراتفری ہے یہاں، ہنگامی حالت ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت خطرہ ہے یہاں، اس لیے یہاں رکنا مناسب نہیں ہے. پلیز آپ اٹھیں یہاں سے، ایک سائڈ میں آ جائیں. ولید نے اسے وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی. لیکن یہ سب. عزت زخمی اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر سسک اٹھی. یہ ہمارے ملک، ہماری قوم کا المیہ ہے، اس کا کوئی مرہم، کوئی مسیحا نہیں ہے. ولید کا لہجہ تلخ اور زخمی ہو رہا تھا. رضاکار مسلسل اپنی جان ہتھیلی پر رکھے شہریوں کی مدد اور خدمت میں لگے ہوئے تھے. پولیس آفیسرز تحقیقات کرنے میں مصروف تھے اور میڈیا والوں نے ایک الگ حشر اٹھا رکھا تھا. پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں تھے، اور اس کوشش سے بڑھ کر انہیں کسی بھی جانی و مالی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اگر پرواہ کرتے تو یقیناً سینکڑوں اور زخمیوں کی جان بچ سکتی تھی. لیکن اس دھماکے کی نیوز سب سے پہلے نشر کرنے کا فخر حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کئی زندگیوں کے ضیاع کے احساس کو پس پش ڈال دیا تھا، جو اس ملک قوم کا ایک اور المیہ تھا. عزت یہ سب دیکھ کر دوبارہ رو پڑی. عزت پلیز ادھر میرے ساتھ آئیے. ولید اسے بازو سے پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا. یوں ہی اس کو اٹھاتے ہوئے ولید کی نظر اچانک ہی نیچے زمین پر پڑی تو عزت کا بیگ اسے نیچے گرا ہوا نظر آیا. ولید نے بیگ اٹھایا تھا اور اسے بازو سے تھامے یونیورسٹی کی اندرونی سمت بڑھا. اس کے ساتھ چلتی عزت بمشکل قدم اٹھا رہی تھی. اس کا پورا جسم لرز رہا تھا. اتنے سنگین حادثے کے بعد اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ ٹھیک سے چل بھی سکتی. اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے. ولید کے ہاتھ میں اس کا بازو دبا ہوا تھا، لیکن گرفت کافی ڈھیلی تھی. وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کی حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. یوں چلتے چلتے قدم زمین میں سرک گئے تھے. شاید زمین سرک گئی تھی، جس سے وہ ایک دم لڑکھڑا گئی. ولید، اس نے بڑی مشکل سے اسے پکارا، اور تیورا کی زمین برس گئی. تیورا کی زمین بوس ہو گئی. ولید کے ہاتھ سے اس کا بازو چھوٹ گیا اور ولید پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی. وہ اس کی کراہ پہ ایک دم اس کی سمت پلٹا. عزت آنکھیں کھولیں. عزت پلیز، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ٹھیک تو ہیں آپ؟ ولید زمین پہ دو زانو بیٹھا کافی بوکھلائے ہوئے انداز میں عزت کا چہرہ تھپکتے ہوئے اسے پکار رہا تھا. وہ اس اچانک افتادات کے لیے تیار نہیں تھا. اس کا دھیان ایک ایمبولینس کی طرف تھا. وہ اس کے بازو پہ گرفت ڈھیلی ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کب زمین پر گر گئی. اب اپنی کوتاہی اور غفلت پہ خود کو دل میں کوس رہا تھا. پلیز عزت، میری طرف دیکھیں، آنکھیں کھولیں. پلیز عزت، ہوش میں آئیں. ولید نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا، پھر بے ساختہ اس کی نبض ٹٹولی. نبض چل رہی تھی، لیکن بہت مدھم رفتار سے. ولید کو اس کے بچنے کی امید ہو چلی تھی. اس نے عجلت اور پریشانی میں اپنی جیب سے موبائل نکال کر تیمور حیدر کا نمبر ڈائل کیا. دوسری طرف رنگ جا رہی تھی. ہیلو. اگلے 3 سیکنڈ میں تیمور حیدر کی آواز ایئر پیس پہ ابھری تھی. تیمور، کہاں ہو تم؟ ولید کی آواز کافی بوکھلائی ہوئی تھی. تیمور چونک گیا. میں گھر پہ ہوں. کیوں، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تیمور کو ولید کے پیچھے بہت زیادہ شور اور بہت زیادہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں. میں ٹھیک ہوں یار، تم فوراً عزت کی یونیورسٹی پہنچو. ولید کی اگلی بات پہ تیمور کی پریشانی اور بھی سوا ہو گئی. عزت کی یونیورسٹی؟ کیوں ولید، کیا ہوا ہے؟ عزت ٹھیک تو ہے نا؟ تیمور کا پہلا خیال ایکسیڈنٹ کی طرف گیا تھا کہ شاید عزت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے. یونیورسٹی کی پارکنگ میں بم بلاسٹ ہوا ہے، کافی نقصان ہوا ہے یہاں. لیکن تم پریشان مت ہونا، عزت کی جان بچ گئی ہے، وہ محفوظ ہیں. لیکن اس اچانک حادثے کے اثر میں بے ہوش ہو گئی ہے. میرے پاس بائک ہے، میں انہیں بائک پہ ہسپتال نہیں لے جا سکتا.
اس لیے تمہیں فون کیا ہے. تم پلیز جلدی پہنچو, بس 5 منٹ میں. ولید نے جلدی جلدی اسے اطلاع دی. تیمور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اوکے میں ابھی پہنچ رہا ہوں, ڈونٹ وری. تیمور نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا. ولید بے ہوش پڑی عزت کو اٹھا کر یونیورسٹی کے اندر لے آیا تھا. تیمور اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اسے ولید کی کال موصول ہوئی تھی. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کی بڑی عجلت میں بیڈ روم سے نکلا. اسے یوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر رابعہ بیگم ٹھٹک گئی تھیں کیونکہ پریشانی اس کے چہرے سے حویدہ تھی. تیمور کیا بات ہے, کہاں جا رہے ہو؟ رابعہ بیگم تیزی سے اس کے سامنے آئی تھیں. کچھ نہیں ماما, وہ دراصل ولید کی کال آئی تھی, وہ شاید کسی پریشانی میں ہے, اس نے بلایا ہے. تیمور اصل بات دبا گیا کیونکہ اسے پتا تھا وہ پریشانی میں رونا دھونا شروع کر دیں گی. کیوں, کیا ہوا ہے ایسے, خیر تو ہے؟ انہوں نے اپنا دل تھام لیا. نہیں, یہ تو پتہ نہیں, آپ بس دعا کریں, میں کچھ دیر تک آ جاؤں گا. وہ انہیں تسلی دیتا ہوا پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کوریڈور عبور کر گیا تھا اور پھر ڈرائیور سے روڈ تک گاڑی لانے میں اسے محض 15 منٹ ہی لگے تھے. مین روڈ پر آتے ہی اس نے گاڑی پوری رفتار سے بھگانا شروع کر دی تھی. روڈ پر آ کے اسے پتا چلا تھا کہ پورا شہر ایک ہلچل میں تھا. ہر طرف ایک افراتفری سی دکھائی دے رہی تھی. سب کو اپنے اپنے جوان جہان کی بچوں کی فکر تھی جو اپنے گھروں سے علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن موت اور درد کے اندھیروں میں ڈوب گئے تھے. یونیورسٹی روڈ پہ آتے ہی کئی ماؤں کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی تھی جو اس تباہ کن دھماکے کی خبر ملتے ہی اپنے گھروں سے بھاگی آئی تھیں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی المناک موت پہ تڑپ رہے تھے, بین کر رہے تھے. تیمور کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. وہ گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے تیزی سے نیچے اترا اور ولید کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کیا. ولید کہاں ہو تم؟ یونیورسٹی کے اندر آ جاؤ. ہم اندر ہیں, ولید نے مختصر سا بتا کر فون بند کر دیا تھا. تیمور تیز تیز قدم اٹھاتا لوگوں کے ہجوم کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا بڑی مشکل سے یونیورسٹی کے اندرونی حصے تک پہنچا تھا. یونیورسٹی کے گیٹ کے اندر طویل ڈرائیو وے تھا جس کے دائیں بائیں سرو کے درخت اور پتھریلے بینچ نصب تھے. تیمور تھوڑا اور آگے بڑھا تو ولید اس سے پہلے بینچ کے قریب ہی کھڑا دکھائی دیا. عزت, تیمور نے ولید کو سوالیہ نظروں سے دیکھا. ولید نے قریبی بینچ کی طرف اشارہ کیا. اس نے عزت کو اس بینچ پر لٹا رکھا تھا کیونکہ اس بینچ پہ اس کے ساتھ لگے درختوں کی چھاؤں تھی, اس لیے دھوپ سے بچانے کی خاطر ولید نے اسے یہاں لٹا دیا تھا. تیمور عزت کو دیکھ کر تیزی سے قریب آیا. عزت, آنکھیں کھولو عزت. تیمور نے اس کے گال تھپکے. میں نے بھی بہت کوشش کر کے دیکھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس لیے بہتر ہے تم انہیں جلدی سے ہسپتال لے جاؤ. ان کے لیے بر وقت ٹریٹمنٹ ملنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. ولید نے ایک سرسری سی نظر بے ہوش پڑی عزت پر ڈالتے ہوئے تیمور کو مشورہ دیا تھا. ٹھیک ہے, تم یہیں ٹھہرو, میں گاڑی اندر لے آتا ہوں. تیمور کہتے ہوئے سیدھا ہوا. گاڑی اندر لانے میں تمہیں 2-3 دن لگ جائیں گے. باہر دیکھا نہیں تم نے کیا حالات ہیں, کتنا کراؤڈ ہے؟ ولید نے تیمور کی طرف دیکھا. تو پھر؟ تیمور نے احمقوں کی طرح پوچھا. تو پھر یہ کہ انہیں اٹھا کر گاڑی تک لے جاؤ. گاڑی ان تک نہیں آ سکتی. ولید نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا. میں اٹھا کر لے جاؤں؟ تیمور کو عجیب سا لگا لیکن جواباً ولید نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا اس پہ تیمور کو عقل آ گئی. اوکے, یہ لو چابی, گاڑی کا لاک کھولو جا کر, میں اسے لے کر آتا ہوں. اس نے عزت کو اٹھایا اور یونیورسٹی سے نکل آیا. ولید اس کے آگے آگے چلتا لوگوں کے ہجوم کو سامنے سے ہٹاتا جا رہا تھا. روڈ پہ آتے ہی وہ لپک کے گاڑی تک پہنچا تھا اور گاڑی کے اندر آگے کا دروازہ کھول کے پیچھے کا دروازہ بھی کھول دیا. تیمور نے آگے بڑھ کے بڑی احتیاط سے اسے پیچھے سیٹ پر لٹا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کے سمت بڑھا تھا. تیمور ٹھہرو, ولید نے کچھ یاد آنے پہ اسے آواز دی. یہ ان کا بیگ ہے. اس نے عزت کا بیگ تیمور کی سمت بڑھایا. اس کے پاس 2 بیگ تھے, ایک اپنا جو اس نے اپنے گلے میں ترچھا کر کے ڈال رکھا تھا اور ایک عزت کا جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. کیوں, کیا تم ساتھ نہیں چل رہے ہو؟ تیمور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے رک گیا. نہیں, ولید کا جواب مختصر تھا. کیوں؟ تیمور نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. مجھے یہاں کام ہے. کیسا کام؟
بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تم جاؤ۔ ولید ٹال گیا تھا۔ تیمور نے ولید کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شام کو ملتے ہیں۔ تیمور نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ملاقات کا وقت مقرر کیا۔ وعدہ نہیں کرتا، ولید نے نفی میں سر ہلایا۔ اور ہاں سنو، اس نے پیچھے سے ولید کو آواز دی۔ کہو۔ وہ پھر قریب آ گیا تھا۔ عزت کی گاڑی دیکھی کہیں؟ تیمور کو ایک دم عزت کی گاڑی کا خیال آیا۔ I'm sorry، مجھے ان کی گاڑی کا نہیں پتا، بلکہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی گاڑی ہے کون سی۔ ولید نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بلیک کرولا AXL 333۔ تیمور نے اسے گاڑی کا نمبر وغیرہ بتایا۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں، لیکن اگر یہ گاڑی پارکنگ میں پارک تھی تو پھر بہت مشکل ہے کہ گاڑی کا نام و نشان بھی بچا ہو، کیونکہ پارکنگ میں جتنی بھی گاڑیاں کھڑی تھیں سب کو نقصان پہنچا ہے۔ کئی گاڑیاں تو آگ کی نظر ہو گئی ہیں، اس لیے گاڑی کا خیال دل سے نکال دو۔ ان کی جان بچ گئی ہے، یہی کافی ہے۔ گھر جاؤ اور شکرانہ ادا کرو۔ 15-20 لاکھ کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے تمہارے لیے، وہ تو تم 1-2 دن میں پورا کر لو گے۔ ولید کی چوٹ پہ تیمور نے اسے گھور کے دیکھا۔ حلال کی کمائی ہے، حرام کی نہیں ہے کہ دل سے خیال ہی نکال دوں۔ ہاں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، خیر بحث میں مت الجھو۔ مزید نقصان کا اندیشہ ہے، فوراً اسپتال پہنچو۔ ولید نے ذرا سا مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی گاڑی کو ہاتھ سے بجاتے ہوئے آگے بڑھنے کا سگنل دیا تھا۔ تیمور خفگی سے گھورتا ہوا سر جھٹک کر گاڑی نکال لے گیا، جبکہ ولید اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد خود بھی صحافیوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ تیمور عزت کو لے کر اسپتال پہنچا ہی تھا کہ اس کے موبائل فون پہ کالز موصول ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلی کال رضا حیدر کی تھی۔ تیمور، عزت کی یونیورسٹی میں دھماکہ ہوا ہے، اس کا پتہ کرو وہ کہاں ہے، اس کا موبائل بھی آف ہے۔ رضا حیدر چھوٹتے ہی شروع ہو گئے تھے۔ ان کی پرسکون آواز اور تحمل آمیز لہجہ اس وقت لرز رہے تھے۔ تیمور بنا دیکھے بھی جان سکتا تھا اس وقت ان پہ کیا بیت رہی ہوگی اور ان کی کیسی حالت ہو رہی ہوگی۔ ریلیکس بابا ریلیکس، ڈونٹ وری، عزت بالکل ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہی ہے، میں اسے یونیورسٹی سے لے آیا ہوں، بس اتنے سنگین حادثے کی وجہ سے اس کے دل پر بہت اثر ہوا ہے، اس کا BP لو ہو گیا ہے، اس لیے میں اسے ہسپتال لے آیا ہوں۔ ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ کچھ دیر تک وہ ہوش میں آ جائے گی۔ تیمور نے باپ کو تسلی دی۔ سچ بتا رہے ہو تیمور؟ میرے ساتھ غلط بیانی تو نہیں کر رہے؟ انہوں نے کافی پریشان اور مشکوک سے لہجے میں پوچھا، کیونکہ تیمور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی رابعہ بیگم کو ٹالنے کی خاطر غلط بیانی کر کے گیا تھا۔ ارے نہیں بابا، وہ بس ماما کی پریشانی کی وجہ سے انہیں ٹھیک نہیں بتایا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عزت کو ذرا بھی خراش نہیں آئی ہے، شی از آل رائٹ۔ تیمور کو پتا تھا کہ وہ اب اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اس نے انہیں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ہمیں اسپتال کا نام بتاؤ، ہم خود آ رہے ہیں۔ ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا، مجبوراً تیمور نے اسپتال کا نام بتا ہی دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب کیسی کنڈیشن ہے اس کی؟ تیمور فون بند کرتے ہوئے پرائیویٹ روم سے باہر نکلتے ڈاکٹر کی طرف اور نرس کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈونٹ وری، شی از بیٹر ناؤ، ڈاکٹرز نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تھینک گاڈ اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، اس نے خوش ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور اندر کمرے میں آ گیا۔ عزت کا BP خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا، اس لیے ڈاکٹرز نے فوری طور پہ اس کے لیے ڈرپ اور انجیکشنز تجویز کیے تھے۔ اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ تیمور اس کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے عزت کے چہرے کو بغور دیکھا، اس کے چہرے پہ بہت زیادہ رونے کے آثار واضح محسوس ہو رہے تھے۔ تیمور نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے نرمی سے اس کا سر تھپکا اور پلٹ کر صوفے پہ جا بیٹھا۔ اس کا ذہن اس وقت ولید کی ہی طرف تھا۔ اس کی سوچوں کے دھارے اس کی ہی سمت بہے جا رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ولید وہاں کیا کر رہا تھا، وہ وہاں کیوں تھا، اسے بم بلاسٹ کی خبر کیسے ہوئی، وہ وہاں کیسے پہنچا، اور وہ ان لوگوں کے وہاں سے آ جانے کے باوجود بھی وہیں کیوں تھا، اس نے نظر کیوں چرائی، اس نے ٹال کیوں دیا، کیا وجہ تھی آخر؟ تیمور کی سوچیں اس کے دماغ سے جنگ لڑ رہی تھیں۔ وہ ہار جیت کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ داؤ پیچ بڑھتے جا رہے تھے اور شاید جنگ مزید جاری رہتی اگر ایک اور کال نہ آ جاتی۔ یہ کال ساشا کی تھی، جو تھوڑی دیر پہلے ان کے گھر سے عزت کا پتہ کر کے اسے کوستی ہوئی رخصت ہوئی تھی۔ ہیلو تیمور،
اس نے کال ریسیو کی. تیمور بھائی، عزت کہاں ہے؟ کیسی ہے وہ؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ساشا بھی چھوٹتے ہی شروع ہو گئی تھی. اس نے یہی خبر ایئرپورٹ پہ سنی تھی اور وہ عزت کے لیے پریشان ہو گئی تھی. اسے تمہاری بددعا لگی ہے. تمہیں ہی اس پہ غصہ آ رہا تھا نا کہ وہ گھر سے جلدی کیوں چلی گئی. تیمور نے ساشا کو جان بوجھ کر ساشا کو چھیڑنے کے لیے کہا اور اسے تھوڑی دیر پہلے کا غصہ دبا لیا. تیمور بھائی، آپ مجھے ایسا سمجھ رہے ہیں میں اسے بددعا دے سکتی ہوں بھلا؟ وہ تو بس معمولی سا غصہ تھا، وہیں کا وہیں ختم ہو گیا. لیکن میں ایسا تو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ عزت کو کوئی نقصان پہنچے. ساشا فوراً جذباتی ہو گئی. تیمور بے ساختہ مسکرا دیا. گڈ، مجھے بھی تم سے یہی امید تھی کہ تم کبھی بھی عزت کے لیے بددعا نہیں کر سکتی بلکہ دعا ہی کرتی ہو، جو آج اللہ نے قبول کی ہے. یوں سمجھو کہ آج وہ موت کے منہ سے بچ کر آئی ہے. اچھا، کہاں ہے وہ اب؟ کیسی ہے؟ ساشا نے دوبارہ استفسار کیا. اسپتال میں ہے، اسے ڈرپ لگی ہوئی ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کچھ دیر تک ڈسچارج ہو جائے گی وہ تو ہم اسے گھر لے آئیں گے. تیمور سب کو تسلیاں دے رہا تھا. ہم اسپتال آ جائیں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. تم منزہ آنٹی کو لے کر گھر پہنچو. شہر کے حالات ویسے ہی بہت خراب ہیں، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے ساشا کو جلدی گھر پہنچنے کی تاکید کی. اوکے بھائی، اللہ حافظ، ساشا نے سعادت مندی سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا. ابھی اس کی کال بند ہوئی تھی کہ آفاق کی کال آ گئی. ہیلو، تیمور نے کال ریسیو کی. یار میں ابھی آفس پہنچا، یونیورسٹی میں بم بلاسٹ کی نیوز ملی. تم بتاؤ تمہیں کوئی اطلاع ملی یا نہیں؟ ساشا اور عزت تو یقیناً یونیورسٹی گئی ہوں گی. آفاق خاصا متفکر ہو رہا تھا. تیمور ان سب کی اتنی محبت، اتنی اپنائیت اور اتنی فکر مندی پہ دل میں مسکرا دیا. ہاں، مجھے بھی اطلاع ملی تھی اور میں یونیورسٹی گیا تھا. جب بم بلاسٹ ہوا تو عزت وہیں پہ تھی. اسی صدمے اور دہشت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے اور اس وقت اسپتال میں ہے. اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آفاق نے تشویش بھری لہجے میں پوچھا. نہیں، بالکل ٹھیک ہے وہ. البتہ پارکنگ میں بلاسٹ ہونے کی وجہ سے اس کی گاڑی کو نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن شکر ہے کہ کوئی اور نقصان نہیں ہوا. اس کی جان بچ گئی ہے. بس یہی اللہ کا احسان ہے. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. تھینک گاڈ، ورنہ مجھے تو سنتے ہی بہت زیادہ پریشانی ہو گئی تھی. لیکن یار، ساشا کا نہیں بتایا تم نے. وہ کہاں ہے؟ آفاق کو دوبارہ ساشا کا خیال آیا. ساشا تمہارا چھوڑا ہوا کام کرنے کے لیے گئی ہے. تیمور کے جواب پہ آفاق ٹھٹکا. کیا مطلب؟ میرا چھوڑا ہوا کام؟ آفاق کی سمجھ میں نہیں آیا. منزہ آنٹی کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کا کام. اس کے اس جواب پر آفاق چند ثانیے کے لیے خاموش ہو گیا. بے شک تمہارا اور ساشا کا منزہ آنٹی کے ساتھ برابر کا رشتہ ہے. تم فارا سے منسوب ہو اور وہ حماد سے منسوب ہے، لیکن پھر بھی تم مرد ہو اور وہ لڑکی ہے. جو کام تمہارے کرنے کا تھا وہ کام وہ کرنے گئی ہے. کیا یہ اچھی بات ہے؟ تیمور اپنے ذہن میں کلبلاتا ہوا نقطہ سامنے لے ہی آیا تھا. مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ منزہ آنٹی آ رہی ہیں. میں جب گھر سے نکل رہا تھا تب ماما نے بتایا تھا کہ وہ آ رہی ہیں، لیکن تب تک میں اپنی میٹنگ کا ٹائم کنفرم کر چکا تھا. بہت ضروری میٹنگ تھی، اس لیے میں کینسل بھی نہیں کر سکتا تھا. آفاق اپنے کہے پہ قائم تھا. تمہاری میٹنگ سے زیادہ ضروری تھا ساشا کا یونیورسٹی جانا، لیکن منزہ آنٹی کی خاطر اس نے ایک دن یونیورسٹی جانا بھی کینسل کر دیا، کیونکہ اسے اس رشتے کا بہت زیادہ پاس ہے جو تمہارے ساشا اور آنٹی کے درمیان ہے. اسے قدر ہے لیکن تمہیں نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آفاق. تم اگر فارا سے بھاگ رہے ہو تو سمپل سی بات ہے کہ تم کسی روز انگیجمنٹ تو توڑ ڈالو. اسے بتا دو کہ تمہاری پسند بدل چکی ہے اور تم اب اپنی محبت سے پھر چکے ہو. اس طرح بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بتائے فارا سے ریلیٹڈ رشتوں سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی ستا رہے ہو. کیا فائدہ تمہاری ایسی میٹنگز اور بزنس کا جن کے باوجود تمہارے ماں باپ سکون میں نہیں؟ کیا حاصل ہے تمہیں؟ یہ سب کس کے لیے کر رہے ہو؟ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں نہ باپ کا احساس. تو پھر یہ سب کس کے لیے؟ یا پھر یہ بتاؤ کہ کوئی اور روک پال لیا ہے تم نے. تیمور نے کبھی کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ اس چیز کو مناسب سمجھتا تھا، لیکن وہ پچھلے کچھ عرصے سے 3-4 مرتبہ ہمینہ آنٹی کو آفاق کی طرف سے پریشان دیکھ چکا تھا. اس لیے آج اتفاقاً آفاق سے بات ہوئی تو وہ خود کو روک نہیں سکا. دوسری طرف آفاق کو نہ جانے کیا ہوا تھا
کہ اس نے کچھ بھی کہے بغیر فون بند کر دیا۔ تیمور حیدر اس کی اس حرکت کو پہ ابھی پوری طرح حیران بھی نہیں ہوا تھا کہ رضا حیدر اور رابعہ بیگم کمرے میں داخل ہوئے۔ تیمور انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے عزت کی طرف بڑھے۔ البتہ تیمور کا ذہن اس وقت حاضر نہیں تھا، وہ خاصا الجھا ہوا تھا۔ اس نے فون بند کرنے کے بعد ایک گہری سانس کھینچی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھلا کب اپنے ماں باپ کو ستانا چاہتا تھا؟ وہ تو ایسا کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے وہ ان کی دل آزاری کا سبب بن رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلسل ٹینشن کا شکار تھا۔ یہی ٹینشن کہ اس کے ماں باپ کے سر پہ سوار تھی اس چیز سے کہ وہ خوش نہیں تھا، اور نہ ہی وہ انہیں خوش کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی خوشی فارحہ رحیم تھی، جبکہ وہ فارحہ رحیم کے نام سے بھی دور بھاگنے لگا تھا، کترانے لگا تھا۔ فارح کا نام سنتے ہی اجنبی سا ہو جاتا تھا، یوں جیسے وہ فارح کو جانتا تک نہ ہو۔ اس کی یہی اجنبیت اس کے ماں باپ کے لیے تشویش اور دل آزاری کا سبب بنی ہوئی تھی، کیونکہ انہیں وہ وقت بھی یاد تھا کہ جب آفاق کی تمام خوشیوں کا محور صرف اور صرف فارح کا نام ہوتا تھا، اور جب فارح کا نام لیتے تھے تو اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی، لیکن اب وہ اس کا نام لیتا تو منہ موڑ لیتا تھا۔ اس لیے تو آج کل ان کی دل آزاری اور آفاق کا غلط نامہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، جس سے آفاق کی بھی ٹینشن بڑھ رہی تھی، کیونکہ پہلے یہ مسئلہ دل آزاری ان کے گھر کی چار دیواری تک ہی محدود تھی، لیکن آج اسے تیمور کی باتوں سے اندازہ ہوا تھا کہ اب تشہیر ہونے لگی ہے۔ اگر تیمور کو اس چیز کا احساس بعلم ہو سکتا ہے تو پھر کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی اسے ٹوک سکتا ہے، سرزنش کر سکتا ہے، جو اسے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ اس وقت وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ فارح سے دور بھی رہے اور کسی کی دل آزاری اور یا کسی کو کوئی دکھ بھی نہ ہو، یوں وویلا اور تشہیر بھی نہ ہو، وہ سب کچھ خاموشی سے ختم بھی ہو جائے۔ کیسا وقت تھا، کیسی اذیت تھی کہ وہ خود ہی سب کچھ ختم کر دینے کے در پہ ہو رہا تھا۔ آفاق نے ایک پل کے لیے سوچا اور پھر ایک دم بے چینی اور اضطراب سے اپنی کرسی چھوڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ بے کلی اور اضطراب جیسے اس کے پاؤں کے تلووں سے لپٹ گئی تھی۔ وہ اپنے آفس میں ہی بے چین اور بے کل سا ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالے، اور اگر کوئی حل نکل بھی آیا تو واقعی وہ فارحہ کو چھوڑ دے گا؟ کیا ہمیشہ کے لیے اس سے رشتہ ختم کر کے منہ موڑ لے گا؟ کیا اتنا حوصلہ، اتنا صبر، اتنی ہمت ہے اس میں؟ وہ اپنے دل کو اپنی ذات کے کٹہرے میں کھڑا کے ایسے سوال پوچھ رہا تھا، اور دل نہ جانے کیوں گردن جھکائے ہولے ہولے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں نہیں نہیں۔ فارح نے اسے جس بس سٹاپ سے پک کیا تھا واپسی پہ اسی بس سٹاپ پہ ڈراپ کر دیا۔ سورج آج بھی سوا نیزے پہ کھڑا جیسے ماروا مرتضیٰ کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، کسی گلی کے نکڑ پہ کھڑے نظر باز مستنڈے کی طرح، جس کی نظروں کی تیزی ماروا مرتضیٰ کو اے سی گاڑی کی ٹھنڈک سے باہر نکلتے ہی اپنے جسم پر محسوس ہوئی۔ سورج کی تیز دھوپ لوگوں کے کپڑے بھی جیسے چھید رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے یہ نوکیلی دھوپ سیدھی جسم میں گھس رہی ہو۔ کل پھر تمہیں پک کر لوں؟ فارح نے دروازہ بند کرتی ماورا سے پوچھا۔ نو تھینک یو یار، میں خود ہی آ جاؤں گی، ماورا نے انکار کر دیا۔ ارے یار، اب بس سٹاپ سے پک کرنے میں کیا حرج ہے؟ آنٹی کو کون سا پتہ چلے گا؟ خواہ مخواہ بسوں کے دھکے کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ فارح نے اصرار کرتے ہوئے اسے قائل کرنا چاہا۔ نہیں یار، جب کوئی مسئلہ ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر نہیں۔ تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے، میری وجہ سے اپنا راستہ طویل مت کرو، تمہیں مسئلہ ہوگا، ماورا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ یار مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میرے پاس گاڑی ہے، میں آسانی سے آ سکتی ہوں، فارح نے پھر اصرار کیا۔ خیر چھوڑو اس غصے کو، یہ بحث طویل ہے، اسے پھر کسی وقت پہ اٹھا رکھو۔
یہاں ٹھہرنا محال ہو رہا ہے، میں جا رہی ہوں اب، اللہ حافظ۔ ماورا نے جلدی سے کہتے ہوئے سر جھٹکا اور اسے ہاتھ ہلا کر پلٹ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ عافیہ بیگم بھی بس اسٹاپ پہ وین سے اتری تھیں۔ ماورا کو چمکتی دمکتی کار سے اترتے دیکھ کر ان کے قدم بھی ٹھٹک گئے تھے۔ وہ ماورا کو اور ماورا ان کو دیکھ چکی تھیں۔ نظروں کا تصادم ہوا تو ماورا نے نظریں جھکا لیں۔ السلام علیکم، اس نے انہیں سلام کیا، لیکن وہ اس کے سلام کا جواب دیے بغیر خاموشی سے رخ موڑ کر گھر کے راستے کی سمت قدم بڑھا چکی تھیں، اور وہ یہ ان کی طرف سے غصے اور لاطعلقی کا اظہار تھا۔ وہ اس کے آگے آگے چل رہی تھیں اور ماورا سر جھکائے ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ سورج کی تیز اور گرم نظروں کا احساس بھی پس پش چلا گیا، کیونکہ اس وقت اس پہ ماں کی غسیلی اور لاطعلق نظروں کا احساس زیادہ حاوی تھا، اور وہ اونٹنی کے بچے کی طرح سیدھی اپنی ماں کے پیچھے چلی جا رہی تھی، یوں جیسے ایک قدم بھی رکی تو ماں سے بچھڑ جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رستہ بھٹک جائے گی، جبکہ وہ نہ تو رستہ بھٹکنا چاہتی تھی اور نہ ہی ماں سے بچھڑنا چاہتی تھی۔ اس لیے بالکل ان کی سیدھ میں چلتی ہوئی گھر کے سامنے آ رکے۔ انہوں نے کافی آہستگی سے دروازہ بجایا۔ آ رہی ہوں بیٹا، آ رہی ہوں۔ بیگل بھی جیسے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ ان کی آواز کے بعد چپل گھسیٹ کر چلنے کی آواز برآمدے سے سنائی دیتی ہوئی دروازے تک آئی اور پھر فوراً دروازہ کھل گیا۔ السلام علیکم۔ عافیہ بیگم ہی سامنے کھڑی تھیں، اس لیے پہلے سلام بھی انہوں نے ہی کیا تھا اور پھر اندر داخل ہو گئیں۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بیگل سلام کا جواب دیتے ہوئے دروازہ بند کرنے ہی والی تھیں کہ ان کے پیچھے ماورا کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ السلام علیکم۔ ماورا نے کافی دھیمی آواز میں سلام کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ وعلیکم السلام، آج دونوں ساتھ ہی آ گئی ہو؟ وہ حیران ہوتی ہوئی دروازہ بند کر کے ان دونوں کے پیچھے ہی آ گئیں۔ عافیہ بیگم اپنا بیگ اور چادر رکھنے کے لیے کمرے میں چلی گئیں۔ ماورا وہیں برآمدے میں تخت پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد عافیہ بیگم کمرے سے نکل کر کچن میں داخل ہوئیں اور خاموشی سے بغیر کچھ کہے کھانا گرم کرنے لگیں۔ ان کو خاموشی سے کھانا گرم کرتے دیکھ کر ماورا نے سینڈل اتارے اور چپل پہن کر واش روم کی سمت آ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو کھانا لگ چکا تھا۔ عافیہ بیگم کو خاموشی سے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کا انتظار بھی نہیں کیا اور کھانا شروع کر لیا تھا، جس پہ بیگل کھٹک گئیں کہ ضرور کچھ ہوا ہے، ورنہ ان دونوں ماں بیٹی کے ہوتے ہوئے اتنی خاموشی ایک ناممکن اور ناقابل یقین سی بات تھی۔ کیا ہوا؟ کھانا ختم کرنے کے بعد ماورا نے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے اور اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب بیگل کی آواز پہ اس کے قدم ٹھہر گئے۔ کچھ نہیں، وہ آہستگی سے کہہ کر دوبارہ کمرے کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ ماورا، اب کی بار بیگل نے ذرا سختی سے پوچھا۔ ماورا کو ایک بار پھر رکنا پڑا۔ بیگل، کہا نا کچھ نہیں ہوا۔ ماورا ڈھیلے ڈھالے اور جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ میرے سامنے آ کر بیٹھو، انہوں نے تخت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مجبوراً ماورا بے دلی سے قدم اٹھاتی ہوئی پلٹ کر تخت پہ آ بیٹھی۔ تخت کے مقابل ہی بیگل کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی نظریں ماورا کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ کہو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ماورا کو بولنے پہ اکسایا۔ بسوں کی ہڑتال ہو گئی تھی آج، وہ بہت آہستگی سے گویا ہوئی۔ پھر انہوں نے اگلی بات سننا چاہی۔ پھر یہ کہ صبح جب میں گھر سے گئی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آج بسوں کی ہڑتال ہے۔ میں کافی دیر بس پہ کھڑی بس کا انتظار کرتی رہی، لیکن بس کا تو دور دور تک نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تب وہیں ایک بوٹ پالش کرنے والے نے بتایا کہ کل اسی روڈ پر ڈرائیور، کنڈکٹر اور کالج کے کچھ لڑکوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، اس لیے آج تمام ڈرائیوروں نے مل کر بسوں کی ہڑتال کر دی ہے اور آج کوئی بس نہیں آئے گی۔ آپ کو پتا ہے آج کل ایگزامز قریب ہیں، یونیورسٹی کا ایک دن بھی مس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھر بھی میں پریشان اور مایوس ہو کر واپس گھر آ رہی تھی کہ میری کلاس فیلو فارا وہاں پہنچ گئی اور میں چاہتے ہوئے بھی اس کی آفر ٹھکرا نہیں سکی اور اس سے لفٹ لے لی۔ اب واپسی پہ بھی دوبارہ وہی مسئلہ تھا، اس لیے مجھے واپسی پہ بھی اسی کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ مجھے بس سٹاپ تک ڈراپ کر گئی ہے اور امی۔ ماورا آخری جملہ ادھورا چھوڑ کر چپ ہو گئی، اور بیگل اتنی عقل تو ضرور رکھتی تھیں کہ اس کی پوری بات سمجھ گئیں۔
تو اس میں اتنا غصہ کرنے اور اتنا برا لگنے والی کیا بات ہے بھلا؟ بیگل نے خفگی سے کہتے ہوئے کمرے کی طرف دیکھا، کیونکہ عافیہ بیگم کھانا کھاتے ہی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھیں۔ اس میں برا لگنے والی بات یہ ہے کہ اس کو میری یا کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عافیہ بیگم نے غصے میں کہتے ہوئے باہر نکل آئیں۔ ارے ایسے ہنگاموں اور ایسے حالات میں تو بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے، وہ تو پھر بھی اپنی دوست اپنی کلاس فیلو کے ساتھ گئی اور آئی۔ بیگل نے بھی غصے سے دیکھا۔ نہ جاتی، گھر واپس آ جاتی، کوئی قیامت نہیں آنے والی تھی اگر ایک دن مس ہو جاتا تو۔ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا اور غصے میں وہ یہ بھی بھول گئی تھیں کہ وہ خود ایک استاد ہیں جو تعلیم کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ کیا لڑکی کے بجائے کسی لڑکے کے ساتھ آئی ہے جو اتنا غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ مجھے بھی پتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ ہی آئی ہے اور اس لڑکی کو دیکھا بھی ہے، آج نہیں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، تب بھی میں نے اسے منع کیا تھا لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آتی، میری ضد میں ایسا کرتی ہے۔ کوئی ہڑتال نہیں تھی آج، ہوتی تو مجھے بھی پتا چلتا۔ عافیہ بیگم خاصی بدگمان ہو رہی تھیں، حالانکہ انہیں پتا بھی تھا کہ ماورا جھوٹ نہیں بولتی، کبھی کچھ بھی ہو جاتا وہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتی تھی، لیکن پھر بھی غصے میں وہ اسے ہی غلط قرار دے رہی تھیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ آج ہڑتال نہیں تھی؟ بیگل نے سخت لہجے پہ عافیہ بیگم ٹھٹک گئیں۔ جا پوچھو یا اپنے ساتھ والی امرین سے، اس نے آج سرگودا جانا تھا اپنے میکے، لیکن بس نہیں ملی اسے، اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ بیچاری اتنی دھوپ میں خوار ہو کر واپس گھر آ گئی ہے۔ بیگل کے کہنے پہ عافیہ بیگم کو احساس ہو گیا کہ وہ خود ہی غلطی پر ہیں، لیکن وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے اتنی جلدی تیار بھی نہیں تھیں، جبکہ بیگل انہیں تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ گھر آ سکتی ہے تو یہ بھی گھر آ سکتی ہے، اس لڑکی کے ساتھ جانا ضروری تھا کیا؟ عافیہ بیگم کو اصل مسئلہ اس لڑکی سے ہی تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ لڑکی خاصی امیر کبیر لڑکی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ماورا کی اور اس لڑکی کی دوستی پروان چڑھے، جبکہ ماورا اس سے دوستی ختم کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ ان دونوں کا ساتھ کالج سے چلا آ رہا تھا، اتنے سال ہو گئے تھے، اب وہ کیسے اتنی آسانی سے ایک دوسرے کو چھوڑ دیتی؟ وہ جو چاہتی تھی ماورا کے لیے ایک ناممکن سی بات تھی۔ وہ لڑکی بری نہیں ہے عافیہ، بیگل ہمیشہ کی طرح ماورا کی ہی طرفدار تھیں۔ پہلے پہل کوئی بھی برا نہیں ہوتا، اور جب ہوتا ہے تب ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ عافیہ بیگم کی لہجے میں تلخی در آئی۔ تو خبر رکھنی چاہیے نا، خبر نہ رکھنا ہماری اپنی غلطی، اپنی بے وقوفی ہوتی ہے، اس میں کسی دوسرے کو کیا الزام دینا؟ بیگل ان سے بھی زیادہ تلخ ہو گئیں۔ بیگل! عافیہ بیگم انہیں دیکھ کر رہ گئیں۔ ہم بے وقوف ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری آنے والی نسل بھی بے وقوف ہی ہوگی۔ اللہ بدصورت انسان کو خوبصورت، برے انسان کو نیک اور بے وقوف انسان کو سمجھدار، عقل مند اور ذہین اولاد دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی رہ جانے والی کمزوریوں اور خامیوں کو دور کر سکے۔ اور ماورا بھی تمہارے لیے ایک ایسی ہی اولاد ہے، لیکن تم کبھی بھی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی۔ تم کل بھی بے وقوف تھی اور آج بھی بے وقوف ہو۔ تمہاری ان بے وقوفیوں کا افسوس مجھے ہمیشہ رہے گا۔ بیگل کی سرزش پہ عافیہ بیگم چپ رہ گئیں۔ ان کا دل بھر آیا، بلکہ دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ ان کی اس اندرونی کیفیت کو دل سے محسوس کرتی ماورا کو اس وقت سخت بے بسی اور ندامت سی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ اکثر اس کی وجہ سے یوں ہی اذیت کا شکار ہو جاتی تھیں، اور ماورا کوشش کے باوجود بھی خود کو ایسی حرکتوں سے باز نہیں رکھ پاتی تھی جو عافیہ بیگم کو گرا گزرتی تھیں۔ سوری امی، کوشش کروں گی آئندہ ایسا نہ ہو، آئندہ اگر کبھی ہڑتال ہوئی بھی تو میں واپس گھر آ جاؤں گی، کسی کے ساتھ جاؤں گی نہیں۔ ماورا آہستگی سے کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عافیہ بیگم نے چونک کے اس کے پیچھے دیکھا۔ بیگل انہیں تعصب سے دیکھ کر سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہاری یا اس کی دشمن نہیں ہوں، میں جب بھی چاہوں گی تم دونوں کا بھلا ہی چاہوں گی، کیونکہ میرا بھی تم دونوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور تم دونوں اس وقت ہی خوش رہ سکتی ہو جب ایک دوسرے کو صبر اور تحمل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ ماورا غلط نہیں ہے، تم خود سوچو، وہ جوان ہے، اس کی امنگیں، اس کی سوچیں، اس کے ارادے جوان ہیں، وہ جس طرح جینا چاہتی ہے اسے جینے دو، جو کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دو۔ مجھے یقین ہے، اس پہ بھروسہ ہے کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی۔ وہ آج کل کے بچوں کی طرح بگڑی ہوئی نہیں ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیٹی عزت دار، باحیا، نیک اور غیرت مند ہے۔
غیر اور نامحرم مردوں کے چکر میں آنے والی بالکل نہیں ہے، ورنہ آج کل کے کمپیوٹر اور موبائل کے دور میں اتنی سعادت مند اور شریف النفس اولاد کس کی ہے بھلا؟ اور وہ اگر سیدھی چل رہی ہے تو اسے چلنے دو، اس کے گرد پابندیاں اور حدیں نہ باندھو۔ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے پاس بیٹھے گی نہیں، کسی سہیلی کے ساتھ باتیں نہیں کرے گی، ہنسے بولے گی نہیں تو پاگل ہو جائے گی۔ انسان کا اکیلا پن اور تنہائی اسے نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔ آخر تم کیوں اسے ایسا بنا دینا چاہتی ہو عافیہ؟ زندگی اس طرح نہیں گزرتی کہ انسان بھری دنیا میں اکیلا ہو کر بیٹھ جائے۔ تم نے اکیلے ایک کونے میں لگ کر زندگی گزار لی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب تم اس پہ بھی یہی کام کرواؤ۔ اس کے لیے تو ابھی پوری زندگی پڑی ہے، اس کے سامنے پوری دنیا ہے۔ اس نے ابھی ایسا دیکھا ہی کیا ہے؟ گھر سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر، بس یہ ہے اس کی زندگی، صرف اتنی سی۔ کیا تم یہی چاہتی ہو کہ وہ یہیں پہ جیے، یہیں پہ مرے؟ اگر یہی کرنا تھا اور اسے اسی طرح باندھ کر رکھنا تھا تو پھر اس کے اندر اتنی عقل و شعور جگانے کی اور اتنا پڑھانے لکھانے کا تردد کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی بھلا؟ اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرو اور فرصت سے بیٹھ کے سوچو کہ کون کہاں غلط ہے۔ تم غلط ہو، میں غلط ہوں، کیا تمہاری بیٹی غلط ہے؟ سوچو اور پھر سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تمہیں ہمت اور ہدایت دے، آمین۔ وہ نرمی اور شفقت سے عافیہ بیگم کے سر کو تھپک کر باتھ روم میں چلی گئیں اور عافیہ بیگم اپنی بے بسی پہ رو پڑیں۔ ایک گرم اور قیامت خیز دن اپنی اختتام کو پہنچ رہا تھا اور رات پورے ماحول پہ اپنی سرمئی اوڑھنی پھیلا رہی تھی تاکہ اس گرم اور قیامت خیز دن کا چہرہ سب کی نظروں سے چھپ جائے اور سب کو اطمینان ہو جائے کہ دن تمام ہو چکا ہے۔ لیکن اس دن میں تمام ہونے میں کیا کیا حشر اٹھائے تھے یہ تو کوئی ان ماؤں سے پوچھتا جن کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، جن کے گھروں کے چراغ بجھ چکے تھے، جن کے ہنستے کھیلتے گھر اجڑ گئے تھے۔ اور انہی گھروں میں سے ایک گھر رضا حیدر اور رابعہ بیگم کا بھی تھا، جسے اللہ نے بال بچا لیا تھا اور ان کی بیٹی کو ذرا سی بھی آنچ نہیں آئی تھی، جس پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر کرتے ہوئے انہوں نے صبح سے اب تک کئی بار صدقہ دیا تھا، بلکہ انہوں نے تو اس بم بلاسٹ میں ہلاک ہونے والے زخمی ہونے والے اسٹوڈنٹس کے لیے 10 لاکھ کا عطیہ بھی دیا تھا۔ اور تیمور کو ان کا یہ اقدام بہت پسند آیا تھا، وہ بہت خوش ہوا تھا۔ 5 لاکھ روپے اس نے اپنی ذاتی اکاؤنٹ سے بھی عطیہ کیے تھے، کیونکہ اس طرح کرنے سے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس کے والدین کی تھوڑی بہت امداد ہو سکتی تھی۔ حالانکہ ان کا نقصان ہو چکا تھا، وہ تو اب زندگی میں کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، ایک ناقابل تلافی نقصان جس کا دکھ اور افسوس آج بچے کے دل میں تھا، بلکہ آج تو ماحول میں بھی عجیب نوحہ کناں سی افسردگی پھیلی ہوئی تھی۔ روزانہ والی تازگی اور ٹھنڈک مفقود تھی۔ شام کے سائے پھیلے تو رضا حیدر ڈرائنگ روم کے ٹھنڈے اور پرسکون ماحول سے نکل کر باہر لان میں آ گئے، جہاں بیت کی نفیس اور آرام دہ کرسیوں میں سے ایک کرسی پہ تیمور حیدر پہلے ہی سے براجمان تھا۔ ان کو وہاں آتے دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے برخوردار، اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ رضا حیدر اس کے مقابل والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بس محسوس کر رہا تھا کہ تنہائی اور اکیلا پن کیسا ہوتا ہے، کیا فیلنگز ہوتی ہیں انسان کی، تیمور نے کافی پرسکون اور سنجیدہ سے انداز میں جواب دیا۔ پھر کیسا لگا، کیا محسوس کیا؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں بتاؤں گا آپ کو تو ہنسی آئے گی، تیمور کو پہلے سے اندازہ تھا۔ اوکے، کوشش کروں گا کہ ہنسی نہ آئے، تم بتاؤ کیا محسوس کیا تم نے؟ رضا حیدر اس ناخوشگوار ماحول کے باوجود تیمور کی بات پہ بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ میں نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ میری کوئی فیلنگز ہی نہیں ہیں، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کو میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچوں تو مجھے تنہائی بھی اچھی لگے۔ میرے ذہن میں کام کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، میری ہر سوچ گھوم پھر کر کام کی طرف ہی جاتی ہے، اور اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی سوچ ہے کہ آج میری اسلام آباد والی میٹنگ کینسل ہوئی ہے تو دوبارہ وہی میٹنگ کب اور کہاں ہوگی۔
تیمور نے کافی اکتائے ہوئے سے انداز میں اپنی کیفیت کا اظہار کیا۔ رضا حیدر بے اختیار قہقہا لگا کر ہنسنے لگے، حالانکہ انہوں نے تیمور سے نہ ہنسنے کا وعدہ کیا تھا۔ یعنی تمہیں اب تنہائیوں میں سوچنے کے لیے کچھ چاہیے؟ آخر کار ہمارے صاحبزادے کو ضرورت پیش آ ہی گئی۔ رضا حیدر نے ہنستے ہوئے معنی خیزی سے بیٹے کو دیکھا۔ تیمور تھوڑا سا خجل ہو گیا۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال ایسی کسی بھی چیز کی ضرورت پیش نہیں آئی جس کا آپ اشارہ دے رہے ہیں۔ میں تو محض آپ کو اپنی فیلنگز بتا رہا تھا کہ جب بھی اکیلا ہوتا ہوں، کبھی کچھ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے ذہن میں کام کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ میری تمام سوچیں کام کے متعلق ہی ہوتی ہیں۔ تیمور جیسے اپنے آپ پر حیران ہو رہا تھا۔ یہ ایک محنتی اور کامیاب انسان کے ذہن کی علامت ہے، لیکن بیٹا میرا مشورہ ہے کہ اپنی سوچوں میں تھوڑی تبدیلی لاؤ، رنگ بھرو۔ اگر یوں ہی خشک سی سوچوں میں پڑے رہے تو دماغ کے ساتھ ساتھ تمہاری شخصیت بھی خشک ہو جائے گی۔ انہوں نے بیٹے کو کافی دوستانہ مشورہ دیا۔ تبدیلی لانے اور رنگ بھرنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تیمور نے ان کے مشورے کا اصل مفہوم جاننا چاہا۔ یعنی کوئی لڑکی، کوئی پسند، کوئی عشق و عاشقی وغیرہ، کوئی تحفے تحائف، کوئی ملنا ملانا، کوئی عہد و پیما وغیرہ، اور پھر ہم سے مطالبہ کہ لڑکی کے گھر پر پرپوزل لے کے جائیں اور شادی کی ڈیٹ ذرا جلدی فکس کریں۔ ایسی رنگین سوچوں میں پڑو گے تو دماغ فریش اور چاقو چوبند رہے گا۔ پھر تم سوچوں سے پیچھا چھڑاؤ گے اور سوچیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ذہن و دل آباد ہو جائیں گے تمہارے۔ رضا حیدر نے بیٹے کو کافی تفصیلی اور تسلی بخش جواب دیا، جس پر تیمور ہنس پڑا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں باز آیا ایسی رنگین سوچوں سے۔ اس نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ ارے وہ کیوں؟ رضا حیدر کو حیرت ہوئی۔ کیونکہ جن کاموں کی لسٹ آپ گنوا رہے ہیں وہ میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ نہ تو عشق و عاشقی میں پڑ سکتا ہوں، نہ تحفے تحائف خرید سکتا ہوں، اور نہ ہی عہد و پیما کر سکتا ہوں۔ یہ کام میرے بس سے باہر ہے۔ ہاں البتہ لڑکی کو پسند ضرور کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو پھر بیٹا جی آپ سمجھ لو کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ آپ کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے مایوسی سے ہاتھ جھاڑے۔ وہ کیوں؟ اب کی بار تیمور کو حیرت ہوئی، کیونکہ آج کل صرف پسند کر لینے سے کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کرتی۔ پسند کے ساتھ ساتھ عشق و عاشقی، تحفے تحائف، عہد و پیما کا ہونا بھی بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، تاکہ لڑکی کو یقین آ جائے کہ اس کا ہونے والا شوہر شادی کے بعد بھی اس کے ناز نخرے اٹھا سکتا ہے، اس میں کوئی کوالٹیز ہیں کہ اس سے شادی کی جا سکے۔ انہوں نے اسے آگاہ کیا۔ تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں، میں ایسی لڑکی کو پسند کروں گا جس سے عشق و عاشقی، تحفے تحائف اور عہد و پیما سے میں کوئی غرض نہیں ہوگی، جس کے لیے صرف یہی کافی ہوگا کہ تیمور حیدر اسے پسند کرتا ہے۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو بیٹا جی، جب ایسا ہوگا تو دیکھیں گے۔ رضا حیدر نے نا امیدی سے سر ہلایا۔ اتنے میں تیمور کے سیل پر اس کی پی اے سہرش زمان کی کال آ گئی اور وہ مسکرا دیا۔ دیکھیں گے تو آپ تب جب مجھے ان کاموں سے فرصت ملے گی۔ وہ سیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور رضا حیدر رابعہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جو ان کے لیے چائے لے کر آ رہی تھیں۔ وہ اکثر رضا حیدر کے لیے خود چائے بنا کر لاتی تھیں، کیونکہ رضا حیدر کو ان کی چائے بے حد پسند تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن آفاق یزدانی کی آمد کے کہیں دور دور تک بھی آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ لگتا ہے آفاق کے لیے آج کا دن کچھ زیادہ ہی مصروف دن تھا۔ منظر رحیم کہے بغیر رہ نہیں سکیں اور سمینہ یزدانی کا رنگ بدل گیا۔ وہ بہن کو جواباً بہلا کیا کہتی؟ پورا دن تو بس یہی کہنے میں گزر گیا تھا کہ وہ مصروف ہے، اس کی میٹنگ ہے، لیکن اب تو شام بھی رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اب کیا کہتی بھلا؟ ایسی کون سی میٹنگ، ایسی کون سی مصروفیت تھی جو صبح سے لے کر رات تک چل رہی تھی؟ منظر رحیم کا سوال بھی وجہ تھا۔ وہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور آفاق یزدانی گھر سے غائب تھا۔ بس وہ آج کل اشتیاق آفس نہیں جا رہے، اس لیے کام کا زیادہ ہی برڈن ہے اس پہ، اس لیے اکثر لیٹ ہو جاتا ہے۔ سمینہ رضوی نے ایک بار پھر منزہ کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دی، اور منزہ بہن کا چہرہ دیکھ کر ہی رہ گئی
اور پھر ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. میں تمہاری بہن ہوں سمینا، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، بہت اچھی طرح جانتی ہوں تمہیں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ تم پریشان ہو اور تمہاری پریشانی مجھ سے چھپا نہیں، اور اپنی پریشانی تم مجھ سے چھپا رہی ہو، کیونکہ اس پریشانی کا تعلق یقیناً آفاق سے ہے اور تم مجھے بتاتے ہوئے گھبرا رہی ہو. لیکن پلیز تمہیں مجھ سے کچھ چھپانے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے صاف صاف بتاؤ کہ اصل مسئلہ کیا ہے. آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم نے مجھے یہاں بلایا بھی ہے اور بتا بھی نہیں رہی. منظر رحیم نے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے ان کی ہمت بندھائی اور انہیں کچھ کہنے پر اکسایا، جس پہ سمینہ رضوی کا دل بھر آیا تھا. منظر، میرا آفاق ایسا نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، وہ ہم سب سے دور ہو گیا ہے ہم سب سے. سمینہ کہتے ہوئے رو پڑیں اور پھر اتنی شدت سے روئیں کہ منزہ پریشان ہو گئیں. سمینہ، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ سنبھالو اپنے آپ کو، کیا ہو گیا ہے؟ آخر کچھ پتا بھی تو چلے. انہوں نے بہن کو سنبھالنے کی کوشش کی. منزہ، میرا انیق مر گیا ہے، لیکن میں اس کا غم سینے میں دبائے صرف اور صرف آفاق کی خاطر جی رہی ہوں. لیکن اب جو غم آفاق دے رہا ہے اس کو دبا کے میں جی نہیں پاؤں گی. میرے اعصاب جواب دے چکے ہیں اور وہ جانتا ہی نہیں کہ میں اس کی ماں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوں. اس طرح رہے گا تو مر جائے گی. سمینہ نے بے تحاشا روتے ہوئے کہا. منزہ خاموشی سے ان کے مزید کچھ کہنے کی منتظر تھیں. فارغ کا نام لے لے کر جیتا تھا، اب اس نام کو سننا بھی نہیں چاہتا. وہ فارغ سے انگیجمنٹ کے بعد 4 ماہ بعد تک بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش باش تھا، لیکن 4 ماہ بعد پتہ نہیں کیوں وہ بدلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد سارے طور طریقے ہی بدل گئے، اس کی خوبیاں خامیوں میں تبدیل ہو گئیں. میں اس چیز کو وقتی تبدیلی سمجھتی رہی، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ وقتی تبدیلی دائمی تبدیلی کا روپ دھار چکی ہے. اس آفاق کا تو شائبہ تک نہیں رہا. وہ فارغ کا دیوانہ محبت کا دعوے دار تھا، جو کہتا تھا کہ میری شادی بھی انگیجمنٹ کے روز ہی نمٹا دو، جسے فارغ کو گھر لانے کی جلدی تھی، اور ہم نے بڑی مشکل سے اسے فارغ کی سٹڈیز کمپلیٹ ہونے تک کا روکا تھا. اور اب جب فارغ کی سٹڈیز تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں، صرف 1-2 مہینے کی بات ہے، تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب بھی بات کرو ٹال دیتا ہے. وہ رضامند ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے اور ایسا کیوں کر رہا ہے. میں یہ سوچ کر مر جاؤں گی. فارغ میری بیٹی ہے، میرے گھر کی بہو وہی بنے گی، ورنہ میری زندگی کی امید نہ رکھے کوئی بھی. وہ یہ سب کہتے ہوئے ہچکیوں سے رو پڑی تھیں اور منزہ شدر سی جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئیں. انہیں فارغ کی باتوں سے ہی آفاق کی لاپرواہی کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اس حد تک جا چکا ہے اس کی امید نہیں تھی انہیں. سمینہ کے انکشاف نے انہیں کنگ کر ڈالا. بہت دنوں سے میرے دل پہ بوجھ تھا اس بات کا، میں سہار نہیں پا رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے جب کوئی بھی راستہ نہیں ملا تو تمہیں بلا لیا. حالانکہ میں جانتی تھی کہ تم اس بات سے ہرٹ ہو سکتی ہو، لیکن منزہ میں چھپا کے نہیں رکھ سکتی. اگر ایسا کرتی تو تب بھی تمہیں لازماً ہرٹ ہونا تھا، اس لیے میں نے بتا دینا ہی بہتر سمجھا. اور میری اس سوچ کو غلط مت سمجھنا، میرے لیے فارغ سے زیادہ اور کوئی اہم نہیں ہے. سمینہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، جبکہ منزہ ان کے ذہن میں فارغ اور سمینہ کی ملی جلی آوازیں اور الفاظ گردش کر رہے تھے. وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھیں. منزہ، کچھ کہو گی نہیں کیا؟ انہیں منزہ کی خاموشی سے بے چینی ہونے لگی. کیا کچھ کہنے کے لیے باقی ہے ابھی کچھ؟ منزہ کا لہجہ بے تاثر اور سپاٹ ہو گیا. اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، ہم تو خود پریشان ہیں. تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ تم ہی خود سوچو کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. سمینہ کا لہجہ دھیما پڑ گیا، وہ نڈھال ہو چکی تھیں. کیا وہ کسی اور کو پسند کرنے لگا ہے؟ منزہ نے بہن کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا. میں اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے،
لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ وہ فارا کے علاوہ کسی اور کو پسند کر سکتا ہے۔ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولیں، ان کے لہجے میں جیسے یقین تھا۔ تو پھر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ منزہ کے لہجے میں تلخی در آئی۔ مجھے پتا ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو پھر غم کس بات کا تھا؟ سمینہ کے انداز میں بے بسی اور شکستگی تھی۔ منزہ چند ثانیے کے لیے پھر چپ ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے پہ کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ السلام علیکم، وہ کافی سنجیدہ اور ٹھہرے ہوئے انداز میں سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم منزہ آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے مقابل والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بطور خاص صرف ان سے مخاطب ہوا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے، وہ کافی نپے تلے سے انداز میں جواب دے کے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ان کی بیٹی کا دل برباد کرنے پہ تلا ہوا تھا اور وہ اس سے خوش مل لیتی، یہ کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ منزہ کہاں جا رہی ہو تم؟ سمینہ چونک گئی۔ تھکی ہوئی ہوں، نیند آ رہی ہے، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی اور آفاق دیکھتا رہ گیا۔ اسے منزہ سے اس رویے کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ آفاق نے بے ساختہ سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا، جس پہ وہ بھی تعلق سے انداز میں اٹھ کر چلی گئیں اور وہ اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب اس نے اپنے گھر کا دروازہ بجایا تھا، اور رات کے 2 بجے بھی اس کے گھر کا دروازہ دوسری دستک پہ یوں کھلا جیسے دن کے 2 بجے کا وقت ہو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی ماں اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی ہے۔ السلام علیکم، اب ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے تشویش سے کہا۔ ہاں بس آج گرمی زیادہ ہے نا، اس لیے نیند نہیں آ رہی، ہر طرف حبس ہی حبس ہے، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ کیوں، بجلی تو ہے نا؟ ہاں ابھی آئی ہے، 15 منٹ پہلے۔ وہ اپنے دوسرے دونوں بچوں کی نیند کے خیال سے کافی آہستہ بول رہی تھیں۔ وحید اور ککو کیسے ہیں، سو گئے؟ وہ اپنا بیگ کمرے میں رکھ کر دوبارہ باہر نکل آیا اور برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھ کے بوٹ کے تسمے کھولنے لگا۔ ہاں دونوں 12 بجے تک تمہارا انتظار کر رہے تھے، لیکن 12 بجے بجلی آئی تو میں نے کہا سو جاؤ، پھر صبح نماز کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارے سو گئے تو 1 بجے بجلی پھر چلی گئی اور اب 2 بجے کے قریب آئی ہے۔ زبیدہ بیگم افسوس کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے، آپ تھکی سی لگ رہی ہیں۔ ولید نے ان کی تھکاوٹ فوراً بھانپ لی۔ تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ صبح سے پریشان ہو رہی ہوں۔ کیوں پریشان کیوں ہو رہی تھیں؟ وہ بوٹ وغیرہ اتار کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پورے شہر میں بم دھماکے کی خبریں گردش کرتی پھر رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں سن رہی تھی اور طرح طرح کے وہم اور اندیشے ستا رہے تھے۔ ایسے میں پریشان نہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟ ان کے دل و دماغ پہ چھائی پریشانی آخرکار ان کی زبان پہ آ ہی گئی۔ اف امی، میں نے یہ جاب کرنے سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو میرے لیے پریشان نہیں ہونا، صرف دعا کرنی ہے، اور آپ کی دعا مجھے کبھی کچھ نہیں ہونے دے گی۔ آپ کو اپنی دعا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ ولید نے زبیدہ بیگم کے دونوں ہاتھ تھام کر مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ اللہ تمہیں ہر مصیبت اور آفت سے محفوظ رکھے اور پناہ دے، آمین۔ انہوں نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ بس مجھے آپ کی انہی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ اپنی پٹ سے چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ کھانا کھاؤ گے؟ کھانا تو کھانا ہے، لیکن آپ رہنے دیں، ابھی شاور لینا ہے، شاور لے کر میں خود کھانا گرم کر کے کھا لوں گا۔ اس نے انہیں روک دیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے کون سا نیند آ رہی ہے، تم شاور لے لو، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف پلٹ گئی اور ولید اپنے کمرے میں آ گیا۔ اندر آتے ہی اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس نے تیزی سے بٹن کھول کر شرٹ اتاری اور اپنے بستر پر اچھال دی، لیکن شرٹ اچھالنے کے بعد وہ ٹھٹک سا گیا۔ اس کی حس شامہ نے کچھ محسوس کیا تھا، ایک خوبصورت اور محصور کن مہک، ایک ایسی مہک جس سے وہ واقف بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس سے لپٹی ہوئی تھی، اسے اپنے حصار میں لیے ہوئی تھی، اور وہ صبح سے ایک افراتفری کے عالم میں اپنے کام میں مصروف تھا، اس خوشبو اور اس مہک سے انجان پھر رہا تھا۔ لیکن اب جب اس نے اس خوشبو کو خود سے الگ کیا تھا تو اس نے
ولید کو اپنا آپ محسوس کروایا تھا، اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، جس پہ وہ چونک گیا اور ذرا جھجکتے ہوئے شرٹ دوبارہ اٹھا لی، اس خوشبو کو دوبارہ محسوس کیا۔ ولید یہ نہیں جانتا تھا یہ کون سا پرفیوم ہے، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ یہ پرفیوم کی خوشبو حواسوں کو محصور کر دینے کی حد تک دل فریب تھی۔ تو کیا عزت حیدر اپنے ملبوس کی خوشبو اس کے ملبوس میں چھوڑ گئی تھی؟ ولید کو یاد آیا جب وہ عزت کو اٹھا کر یونیورسٹی کے اندر لے گیا تھا، تب وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے سادہ سے عام سے لباس کو بھی مہکا گئی تھی۔ ولید، کیا کرنے بیٹھ گئے ہو؟ کھانا گرم کر دیا ہے میں نے۔ زبیدہ بیگم کی آواز پہ ولید ایک دم چونک کر اپنے حواسوں میں واپس آیا اور پھر ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو دیکھ کر فوراً نفی میں سر جھٹکا۔ عزت کا خیال آتے ہی خود کو سرزش کی کہ وہ کیا سوچنے لگا۔ ولید، انہوں نے دوبارہ آواز دی۔ آ رہا ہوں امی۔ وہ اپنے سارے خیالات کی نفی کرتا انہیں پرے دھکیلتا ہوا شرٹ کو کھوٹی پہ لٹکا کر باہر نکل آیا اور فوراً شاور لینے کے لیے گھس گیا، لیکن اس کی سوچیں، اس کے خیالات شاور لینے کے دوران، کھانا کھانے کے دوران اور اپنا بستر بچھانے کے دوران بھی اس کے ساتھ ہی رہے تھے، بلکہ وہ گھر کی چھت بستر بچھائے جب سونے کے لیے لیٹا تو یہ خیالات تاروں سے سجے وسیع آسمان پہ بھی پھیل گئے، جن سے ایک چہرہ تخلیق ہو رہا تھا۔ ولید اس چہرے سے نظریں چرا کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے زیادہ دیر سوچوں سے آنکھ مچولی نہ کھیل سکا اور کچھ دیر بعد ہی گہری نیند سو گیا۔ باقی آئندہ۔